السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر الحمدللہ ہم نے اپنا سفر آگے کی طرف اب شروع کیا، اور اب ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ذہن میں ہمارے یہ ہے مسلسل کہ ہمارا دوست رہنما علم جو ہم دنیا میں حاصل کرتے تھے وہ دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی عمل ہم دنیا میں کرتے تھے، جو بھی اب یہاں پہ کیونکہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے اعمال وہ بھی ہماری دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، علم اور عمل ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے کہ جب اب ہم آگے سفر کر رہے ہیں تو جیسے ہی ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے اگر ہم نے قدم اپنا بڑھایا تو کوئی کھائی ہے، وہاں پہ اندھیرا ہے اور جھاڑیاں ہیں، ویرانہ ہیں، یعنی دیکھ کے ایک وحشت ہو رہی ہے، طبیعت پہ جو ہے ایک بے سکونی ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے قدم بڑھائیں۔ اگر ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہم اس کھائی میں گر جائیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے اندھیرے کے۔ تو ہم وہیں پہ رک گئے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ قدم آگے بڑھاؤ اور راستے کو طے کرو، کیونکہ اسی راستے سے جانا ہے۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ اگر ہم نے ایک قدم بھی بڑھایا تو یقیناً آگے کھائی ہے، یعنی ایک قدم آگے کریں گے اور ہم نیچے گر جائیں گے، کھائی میں چلے جائیں گے، اندھیرے میں گر جائیں گے، اور ایسا اندھیرا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ذرا سی روشنی نہیں ہے، ذرا سی کوئی امید نہیں ہے کہ اندر جا کے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمارے علم دوست نے مسکرا کے کہا کہ وہ وقت یاد کرو کہ دنیا میں کبھی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ ہر طرف سے تمہیں لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اتنے ہم اعمال کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور آگے حالات ایسے لگتے تھے کہ ہمارے فیور میں نہیں ہیں، یا ہمیں آگے کے حالات میں بہت خوف محسوس ہوتا تھا کہ بالکل بلیک ہے، یعنی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو تم وہاں پہ کیا کرتے تھے یا کیا کرتی تھیں؟ تو ہمارے عمل دوست نے کہا کہ یہ وہاں پر کیونکہ عمل کیا جاتا تھا نا، اس نے کہا صرف ایک کام، صرف ایک کام، اور وہ سب چیزوں پہ بھاری ہے، ہر نیکی پہ، ہر عمل پہ، ہر مستحب پہ، ہر چیز پہ بھاری ہے وہ عمل، اور وہ تھا خدا سے حسن ظن، خدا پہ توکل، خدا پہ یقین۔ تو ہمیں یاد آیا کہ ہاں ہم ایسے بہت، کیونکہ زندگی تھی، یہ معاملات تھے کہ کبھی کسی طرح کے معاملات ہیں، کبھی بیماری کے ہیں، کبھی اولاد کے ہیں، کبھی گھر کے ہیں، کبھی اور اپنے عزیزوں کے، کوئی بھی معاملات ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ آگے اب راستہ بند ہے، اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرف چلیں، کدھر جائیں، سوائے توسل، اہل بیت سے توسل تھا، معصومین سے توسل تھا، اور خدا پہ یقین تھا کہ خدا ہی اس راستے سے نکالے گا۔ کیونکہ ہمیں یہ سب معلوم ہے، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ حضرت یوسف نے جب دوڑنا شروع کیا تھا تو تالے کھلتے چلے گئے تھے، کہ خدا کی آواز آئی تھی کہ یوسف دوڑو، تو حضرت یوسف نے کہا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، تو خدا نے کہا تم دوڑو، تم بھاگو، تم نکلو، تالے کھلیں گے، اور حضرت یوسف دوڑتے چلے گئے اور تالے کھلتے چلے گئے۔ آج اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہم عقل کو کیا مطلب، لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا نے عقل بھی تو دی ہے کہ تالے لگے ہیں، اگر ہم وہاں پہ ایسے ماحول میں ہوں کہ کہیں تالے لگے ہوں اور کوئی ہم سے کہے بڑھو خدا کا نام لے کے، تو ہم کہیں گے تالے لگے ہیں بھائی، نظر تو آ رہا ہے کیسے کھلیں گے؟ مگر حضرت یوسف کا یقین، اس وقت کے تالے بھی وہی تالے تھے جو آج کے زمانے کے تالے ہیں کہ چابی سے ہی کھولے جاتے ہیں، کوئی پاس ورڈ ہوگا، کوئی کوڈ ہوگا، جب ہی کھولے جائیں گے، کوئی چابی ہوگی جب ہی کھلیں گے۔ تو ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تھے کہ نہیں، خدا یقیناً میرے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں یاد آ رہی تھیں، تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ قدم بڑھاؤ اور پھر دیکھو تم کہ کیا ہوتا ہے۔ تم وہاں پہ بھی تو دنیا میں اس طرح اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر کے اپنے حصے کا کام کرتی تھیں، باقی خدا پہ چھوڑتی تھی، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو ہم نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا، خدا کو یاد کرتے ہوئے
اس وقت کو اپنے یاد کرتے ہوئے کہ خدا دنیا میں بھی تو نے کس طرح سے مدد کی تھی، میرا یقین، میرا توکل ایک پہاڑ کی مانند تھا کہ کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میں اسی نیت سے اب دوبارہ اس عالم برزخ کے سفر میں بھی قدم بڑھا رہی ہوں، جبکہ مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، کھائی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے جیسے ہی قدم بڑھایا تو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی چیز پہ، یعنی اگر کوئی گھڑا ہو تو اس پہ کوئی تختہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا راستہ ہو جیسے ایک برج بن جاتا ہو کراس کرنے کے لیے، بالکل ایک ایسی کوئی وہاں پہ سبیل، کوئی ایسی چیز بن گئی کہ ہم جیسے ہی ہم نے قدم اپنا آگے بڑھایا، ہمارا قدم اس پہ چلا گیا، اس تختے پہ چلا گیا یا اس کارپٹ پہ چلا گیا۔ کوئی بھی چیز ذہن میں ہم لا سکتے ہیں کہ وہ جگہ پر ہو گئی کہ ہم گر نہیں سکتے تھے، ہماری سیفٹی کا بندوبست ہو گیا۔ ہمارے علم دوست نے کہا دوسرا قدم بھی رکھو۔ ہم ایک قدم رکھ کے ابھی گھبرا رہے تھے، مگر ہمارے علم دوست نے کہا دوسرا قدم رکھو۔ ہم سے ہمارے عمل دوست نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم جب خدا سے دنیا میں دعا کرتی تھیں، دعا مانگتی تھیں، تو تمہارا یہ یقین ہوتا تھا کہ جس طریقے سے میں اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو فون کرتی ہوں اور وہ میری بات کو سنتے ہیں، میں سلام کہتی ہوں وہ جواب دیتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، میں کسی ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ بیان کرتی ہوں، وہ میرا مسئلہ سنتا ہے اور مجھے دوا دیتا ہے، میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھتی تھی تو وہ مجھے جواب دیتا تھا، جواب دیتے تھے، میرے مسائل کو حل کرتے تھے، بالکل وہی معاملہ کہ اب تم قدم رکھو اور تمہارے وہ دعا کے اثرات، کہ تمہارا جو یہ یقین تھا کہ خدا نے سن لی میری بات، میں نے ہاتھ اٹھائے اور وہ آسمان تک میری دعا چلی گئی، یقین کے ساتھ کہ خدا سنتا ہے۔ تمہارا یہ یقین تھا کہ خدا سنتا ہے، بھلے ہی دیر سویر ہوئی، جیسے اس وقت تمہاری دیر سویر ہو رہی ہے نا کہ تم نے ایک قدم رکھا، ایک قدم پیچھے، یہ تھوڑی دیر ہوئی۔ دنیا میں یہ تمہیں بہت لمبی جو ہے طویل انتظار، صبر یا دیر لگتا تھا، مگر ابھی دیکھو تم، ایک تمہارا خدا پہ حسن ظن، یقین، توکل، ایک قدم تم نے رکھا، اور دوسرا تمہاری دعائیں کہ تمہیں یقین تھا کہ خدا میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تمہارے پاس وہ روایات موجود تھیں، علم نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، ہم نے علم کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ہمارا ایک قدم آگے ہے اور ایک ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے، ہم ابھی پورے اس تخت پہ سوار نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ یقین، ہمارے علم جو دوست تھا اس نے کہا کہ تمہارا یہ یقین تھا کہ خدا میری دعا کو سنتا ہے جب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں۔ تمہارے پاس روایات موجود تھیں کہ اگر میری کوئی دعا خدا قبول نہیں کر رہا، یقیناً سن ضرور رہا ہے، یہ یقین تھا تمہارا، مگر قبول نہیں کر رہا تو اس میں میرے لیے، میرے حق میں بہتری ہے، یا تو کوئی میرا گناہ جھڑ رہا ہے، یا خدا میرے درجات بلند کر رہا ہے، یا اسی دنیا میں میری وہ حاجت پوری کر دے گا، یا مجھے آخرت میں اس کا صلہ دے گا۔ ہمیشہ دعا مانگ کے، کبھی بھی جب کبھی تمہاری دعا میں تمہیں اپنی حاجت روائی میں تاخیر نظر آئی، تم نے فوراً خدا کی طرف حسن ظن رکھا ایک دم کہ نہیں، خدا میرے ساتھ بہتر کرے گا۔ تو ہمارا پیر جو ہے اس تخت پہ مضبوطی سے جما، جو ہمارے توکل کا قدم تھا، اور پھر ہم دعا کے سہارے اپنے دوسرے قدم کو بھی آگے ہم نے بڑھایا، کہ بالکل ایسے ہی معاملات تھے کہ ہم اسی طریقے سے چلتے تھے کہ خدا سے توکل اور یقین تھا کہ اگر دعا میری قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً کوئی گناہ میرا جھڑ رہا ہے، یا تو درجات بلند ہو رہے ہیں، یا آخرت میں صلہ ہے، یا دنیا میں ہی خدا مجھے بہترین طریقے سے دے دے گا، کیونکہ میں نے صبر کی سواری پہ سوار تھی اور اب میں نے اپنے قدم آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی ہمارے قدم آگے بڑھتے ہیں، فوراً وہ تخت یا کارپٹ آ جاتا ہے، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کھائی سی نظر آتی ہے، اور اب ہم یقین اور توکل کے ساتھ قدم بڑھاتے جاتے ہیں اور راستہ ہمارا بنتا چلا جاتا ہے، ایک برج بنتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ راستہ بنتا جاتا ہے تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے ہی ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے تو ہمارا علم دوست کہتا ہے کہ اس میں ایک بات تم اور اپنی دنیا کی یاد کرو، کہ جب تم کبھی کسی بیمار کے لیے اتنی دعا کراتے تھے، کرتے تھے، تم لوگوں کے گروپس تھے اور حاجتیں، دعائیں کی جاتی تھیں کسی مریض کے حوالے سے، اور خدا نے اس کی زندگی اس مصلحت کے خاطر جتنی لکھی تھی وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو تم کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ جتنے بھی اعمال اس مریض کے لیے کیے گئے ہیں، جتنی بھی دعائیں، جتنے بھی صدقے، جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، وہ اس کی قبر میں پہنچ گیا ہے۔ تمہیں جو یہ دل میں سکون اور اطمینان کی جو یہ کیفیت ہے، یہ اسی کا سب اجر و ثواب ہے، کہ
کہ کبھی تم مایوس نہیں ہوئی خدا کی ذات سے، بھلے ہی کوئی مریض اس دنیا سے چلا گیا، دعائیں کی، صدقے دیے، اعمال کیے، مگر تم ایک کلیجے میں ایک ٹھنڈک جو ہوتی ہے، جو ایک سینے میں سکون، اطمینان جو ہوتا ہے کہ خدا نے یقیناً جتنا کچھ، کیونکہ پڑھا اسی کے لیے جا رہا تھا، وہ اسی کا حق تھا، اس تک قبر میں پہنچ گیا۔ آج ہمارا عالم برزخ کا سفر یہیں تک، کل ہم انشاءاللہ اپنے سفر میں نئی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اب ہمارے راستے کس طرح کے چیک پوسٹ آتی ہیں، گھاٹیاں آتی ہیں یا ہریالی آتی ہے۔